اہل علم کے اقوال کے مطابق ایک انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی یا ہوا کی جتنی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے غذا اور پانی کی جتنی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ آسمانی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی آخری آسمانی کتاب کے طور پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس کے نزول کی یا اس قرآن کے نازل ہونے کی کتنی اہمیت ہے، میں ایک ایسی بات جو عام طور سے اہل علم دہراتے رہتے ہیں سرسری طور سے تذکرہ کروں کہ آپ دیکھیے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل کیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا میں نازل ہونے کی شروعات جس مہینے میں ہوئی وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ آگے اس میں ذکر کیا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب کہ قرآن مجید کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو افکار ہیں، مذاہب ہیں، دنیا میں بتانے والے راستے ہیں، وہ ہدایت کی ضد ہیں، یعنی ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ خود ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی، صرف ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں۔ بینہ روشن دلیل کو کہا جاتا ہے، بینات جمع ہے، یعنی یہ ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو بذات خود ہدایت ہے اور اپنے آپ کو ہدایت ثابت کرنے کی بڑی زبردست سائنٹیفک، قابل فہم، فطری اور قابل قبول دلیلیں بھی پیش کرتا ہے کہ ایک انسان اگر اس کا مطالعہ کرے، غور و فکر کرے، تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ انسان کی کامیابی اور سعادت کا راز اسی کتاب کو قبول کرنے اور اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل اور نظام حیات بنانے میں ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، اور یہ فرقان بھی ہے حق اور باطل میں، اہل حق اور اہل باطل میں، صراط مستقیم اور صراط منحنی کے درمیان، سچائی اور جھوٹ کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت رکھتی ہے یہ کتاب، دونوں کے درمیان تمیز کر دیتی ہے۔ چنانچہ یہ قرآن اس مہینے میں جب نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو مبارک مہینہ بنا دیا، برکتوں اور رحمتوں والا موسم بنا دیا کہ اس کے چاند جیسے ہی اس ماہ کا آغاز ہوتا ہے، ہلال رمضان نظر آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، پابزنجیر کر دیا جاتا ہے، ان کے اثرات کو کم کر دیا جاتا ہے، اور ہر روز اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، برائی کے کرنے والے رک جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنی رحمت و مغفرت کو عام کر کے گویا نیکیوں کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور جہنم اور برائی کے راستے کو مشکل اور تنگ کر دیتا ہے، شیطان کی تاثیر اور اثرات کو محدود کر دیتا ہے، کم سے کمتر کر دیتا ہے۔ اس سے یہ اس مہینے میں یہ اہتمام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اس مہینے کی جس رات میں قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک پوری سورہ نازل کی، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں، قدر و منزلت کی یا تقدیر کی، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ سال بھر کی جو تقدیر مقرر ہوتی ہے، ہمارے یہاں بہت سارے مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے، بعض اقوال اور غلط روایات کی بنیاد پر، کہ سالانہ تقدیر 15 شعبان کو، جسے لوگوں نے شب برات کا نام دے دیا، اس میں متعین ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کی اس تعبیر سے اور اس کی تفسیر میں جو صحیح طور سے روایتیں ہیں، اور خود قرآن کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھیں، دوسری آیات سے ملا کر دیکھیں، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سالانہ تقدیر کی رات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے سال بھر کے معاملات کی جو تقدیر پیش کرتا ہے یا انہیں ان کے حوالے کرتا ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جسے لیلۃ القدر کہا گیا، اور سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ کہا گیا، اور کہا گیا کہ اس میں قرآن کو نازل کیا ہم نے۔ یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ، کیا معلوم کہ لیلۃ القدر، قدر کی رات کیا ہے؟ یہ سوال بیان کرنے کے بعد پھر سے سوال کرنا، یہ دراصل لوگوں کو کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بڑی عظیم الشان ہے، بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے، سرسری طور سے نہ لیا جائے کہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر اس ایک رات میں حدیث کے الفاظ کے مطابق ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ کے وعدے پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان پر یقین رکھتے ہوئے اسے ایمان کہا گیا، اور احتساب یعنی اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اس میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اس کے حق میں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمر کم رکھی، اس امت کی عمر اوسط 60 سال، لیکن اس 60 سال میں ایسے کئی مواقع اور فضیلت کے مرحلے عطا فرمائے کہ اگر ایک انسان ایمان اور اخلاص کے ساتھ ان مواقع کا صحیح استعمال کرے تو 60 سال کی عمر میں ہزاروں سال کا اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب، جنہوں نے برسوں صدیوں کی عمر پائی ہو، ان کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ آدمی لیلۃ القدر کا صحیح استعمال کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں یہ رات، عظیم الشان رات جو ہم کو عطا کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں قرآن کریم، قرآن مجید، جسے خود اللہ نے مجید کہا، مجد والا، ایک بڑی جامع صفت ہے کہ اس میں عظمت اور تعریف کی بہت ساری چیزیں سمٹی ہوئی ہیں، اس لیے یہ قرآن قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اس لیے لیلۃ القدر کو یہ عظمت عطا ہوئی کہ دنیا کی سال بھر کی کوئی رات کو یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ فضیلت حاصل نہیں۔ اس سے